بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علیہ السلام ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفحات وجہہ، جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی، وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ فلتات جمع ہے فلتتن کی۔ فلتتن عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کام آپ سے بغیر سوچے ہو جائے، آپ ادھر متوجہ نہیں تھے، اچانک بے ساختہ بے سوچے بغیر توجہ کے جو ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فلتتن فجاعتن، یعنی اچانک کسی کام کا ہو جانا اور ادھر تم متوجہ ہی نہ تھے، جس کا ترجمہ مفتی صاحب نے یہ ہے بے ساختہ کیا ہے۔ صفحات وجہی، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، صفحہ ویسے لغوی معنی اس کا ہوتا ہے جانب، طرف، لیکن آپ اس کو آثار لے سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام اس جملے میں فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتوں کو، بہت ساری چیزوں کو چھپانا چاہتے ہیں، چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں کہ اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی اگر وہ کسی سے خوف زدہ ہے تو بھی اس کو کسی کو پتہ نہ چلے، اگر اس کو کسی پر غصہ ہے تو بھی پتہ نہ چلے، اگرچہ وہ اس کو چھپانا چاہتا ہے، وہ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن امام فرماتے ہیں بسا اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے سمجھی میں، بے توجہی میں اچانک اس کے منہ سے بات نکل جاتی ہے اور پھر وہ اس کو کور نہیں کر سکتا، چونکہ جو بات نکل گئی جس کو چھپانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر پھر کبھی واپس نہیں آتا، بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات وہ اپنی کسی کیفیت کو چھپانا چاہتا ہے کہ میری اس کیفیت کا کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اس کے چہرے کے آثار، جیسے کہتے ہیں نا چہرے کا رنگ سرخ ہو تو یہ غصے کی علامت ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو تو یہ خوف کی علامت ہے، تو بسا اوقات تیرے چہرے کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تو کس کیفیت میں ہے، آیا تو خوش ہے، آیا تو غصے میں ہے، آیا تو خوف میں ہے۔ محترم جناب مرزا حسین صابری صاحب یہاں فرماتے رہتے ہیں کہ رنگ رخسار تیرے دل کا پتہ دیتا ہے، تجھ پر کیا گزر رہی ہوتی ہے، تو بول یا نہ بول، تیرا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت تو کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اسی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ کئی دفعہ کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ بات نہ کروں، ذکر نہ کروں، بتاؤں نہیں، چھپاؤں نہیں، اس کا کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اچانک بسا اوقات باتوں باتوں میں بیٹھے بیٹھے کسی محفل میں بے توجہی میں وہ بات
کر جاتا ہے جس کو وہ چھپانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور بالآخر وہ بات ظاہر ہو جاتی ہے، وہ پخش ہو جاتی ہے، وہ نکل جاتی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں بسا اوقات انسان اپنی کیفیت کو چھپانا چاہتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اس وقت کس کیفیت سے گزر رہا ہوں اس کا وہ الفاظ میں اظہار نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں اس کے چہرے کے آثار، اس کے چہرے کی رنگت اس کیفیت کو بیان کر رہی ہوتی ہے کہ اس وقت یہ بندہ کس کیفیت میں سے گزر رہا ہے۔ قال علیہ السلام امشی بدائکا ما مشا بکا، مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ امشی، مشا یمشی عربی میں مش کا معنی ہوتا ہے چلنا۔ مش، یہ ہمارے مومنین اس لفظ کو بہت بہتر جانتے ہیں، چونکہ جو 40 پر نجف سے کربلا پیدل لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے مشی کی تھی، ہم مشی نہیں کر سکے۔ اس مشی کا معنی ہوتا ہے یہی پیدل چلنا۔ داؤن عربی میں کہتے ہیں بیماری کو۔ امیر المومنین ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو حساس مزاج کے ہیں، آج ذرا طبیعت سیٹ نہیں ہے، میں دفتر نہیں آ رہا، آج مجھے تھوڑا سا نزلہ محسوس ہو رہا ہے، آج میں کلاس میں نہیں ہوں گا، آج تھوڑا سر میں درد محسوس ہو رہا ہے، آج میری چھٹی لے لینا، آج ذرا طبیعت بوجھل ہے، آج میں آفس نہیں آ رہا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ جب تک تو اس بیماری کے ساتھ چل پھر سکتا ہے چلتا پھرتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تیری قوت ارادی مضبوط ہوگی، اس سے تیری قوت مدافعت مضبوط ہوگی۔ ہلکا سا سر میں درد ہوا، چلو جی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جی، آج فلاں ہو رہا ہے۔ آج کل تو ویسے ہی ہمارے زمانے میں عطائیوں کی بھرمار ہے، بیماری کچھ ہوتی ہے اور دوائی کچھ دے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بڑے شہروں میں تو اب ماشاءاللہ 1000 روپیہ وہ خالی چیک کرنے کے لیے لیتے ہیں، اور جو دوائی لکھتے ہیں وہ علاوہ، اور وہ بھی ساری غیر ضروری۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب تک تو بیماری کے ساتھ چل پھر سکتا ہے، امشے، چلتا پھرتا رہے۔ بس آج طبیعت بوجھل ہے، بستر پر پڑ گیا، ہلکا سر میں درد ہو گیا، بس بستر میں کمبل اوڑھ کے پڑا ہوا ہے، نہ اس سے تیری قوت ارادی کمزور ہوگی۔ اس وقت تو لیٹ کے جب بیماری تیرے اوپر غالب آ جائے، اگر تیری قوت ارادی مضبوط ہوگی اور تو بیماری سے خوف زدہ نہ ہوگا تو پھر تیری قوت مدافعت بھی بڑھ جائے گی۔ جب قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا، بغیر ڈاکٹر کے پاس نوٹ خرچ کیے تیری بیماری خود بخود تیری قوت مدافع سے اور اس اندرونی طاقت سے درست ہو جائے گی۔ یہ حساس مزاج لوگ نہ بنو کہ بس تھوڑا سا کچھ ہو گیا فوراً لیٹ گیا، نہیں جی آج میری چھٹی لے لو، آج میں آفس نہیں آ رہا، آج میں کام پہ نہیں آ رہا، آج مجھے ہلکا سر میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ایسے بندے کو فرما رہے ہیں کہ جب تک تو اس بیماری کے ساتھ چل پھر سکتا ہے چلتا پھرتا رہے، اپنے آپ کو خام خواہ کا بیمار نہ بنا، وہمی بندہ نہ بن کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں وہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں نہ، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ تو بیماری کے سامنے اپنی قوت ارادی کے ساتھ
مقاومت کر، اپنے آپ کو مضبوط بنا، اور اس سے تیری جب دفاعی قوت، دفاعی سسٹم تیرا مضبوط ہو جائے گا تو اس سے یہ ہے کہ تو پھر ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے سے محفوظ رہ جائے گا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد زہد کا مخفی رکھنا ہے۔ زہد کیا ہے؟ زہد عنہ، زہد کا معنی ہوتا ہے کسی شے سے بے پرواہ ہو جانا، راغب عنہ یعنی وہ اس سے بے پرواہ ہو گیا، اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ الزہد فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کرو، کیا؟ یعنی اس سے رغبت، بے پرواہی، اس میں گم نہیں ہونا بلکہ اس سے بے پرواہی، یہ زہد ہے۔ علماء فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ، ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہے۔ وَآفَةُ الْعِبَادَةِ الرِّیاء، اور عبادت کے لیے آفت ہے ریاکاری، اردو میں کہتے ہیں دکھاوا۔ کوئی کام، یہ ریا قربتاً الی اللہ کے مقابل میں ہوتا ہے۔ قربت کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے کرنا۔ ریا کیا ہے؟ التظاہر للناس، لوگوں میں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں اپنی پہچان بنانے کے لیے کرنا، یہ ریا ہے۔ کہ لوگ مجھے دیکھ کر یہ کہیں بڑا نمازی ہے، بڑا روزے دار ہے، بڑا نیکیاں کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ دو قسم کے قصد ہیں، ایک قصد ہوگا قربتاً الی اللہ، لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کو پتہ ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے لوگ کیا کہتے ہیں، نہ، قربتاً الی اللہ، ایک یہ نماز ہے۔ اور ایک ہے کیا؟ ریاءً، یعنی قربتاً الی الناس، اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، لوگ کہیں بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے، لوگ کہیں بڑی لمبی دعا مانگتا ہے۔ لمبی دعائیں مانگنا اللہ کو پسند ہے، اس بندے پر اللہ خوش ہوتا ہے جو اس کی بارگاہ میں لمبی لمبی دعا مانگے۔ لیکن اگر وہ قربتاً الی اللہ ہوگی وہ عبادت ہوگی، اور اگر وہ لوگوں کے دکھانے کے لیے ہوگی تو وہ ریا ہوگا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل الزہد، افضل ترین زہد کیا ہے؟ اخفاء الزہد، اس زہد کو چھپانا۔ بہترین زہد زہد کا مخفی رکھنا ہے۔ آپ زاہد بنیں، لیکن کس انداز میں؟ اس انداز میں کہ لوگوں کے سامنے، لوگوں سے تعریفیں وصول کرنے کے لیے نہ، تیرا زہد و تقوی، تیری عبادات اللہ سے تعریف لینے کے لیے، قربتاً اللہ،
نہ اس مقصد کے لیے کہ لوگ تعریف کریں، لوگوں میں میری بلے بلے ہو جائے۔ فرماتے ہیں نا، کیوں؟ یہ ریا میں چلا جائے گا، اور جو چیز ریا میں چلی جاتی ہے پھر وہ عبادت نہیں رہتی، چاہے وہ افضل العبادات نماز بھی کیوں نہ ہو۔ فرماتے ہیں افضل الزہد، افضل زہد ہے زہد کا چھپانا، سب سے بہترین، اس کو مخفی رکھنا۔ یعنی مراد کیا ہے؟ تو زہد اختیار کر، تو تارک دنیا بن، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ، اسے بچنے کے لیے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کنت فی ادبار والموت فی اقبال فما اسرع الملتقى، جب تم دنیا کو پیٹھ دکھا رہے ہو اور موت تمہاری طرف رخ کیے ہوئے بڑھ رہی ہے، تو پھر ملاقات میں دیر کیسی؟ ذرا غور کرنا ہے۔ ادبار اور اقبال دو لفظ ہیں عربی میں جو مخالف معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اقبال کسی کی طرف رخ کرنا، چہرہ کرنا، ادبار کسی کی طرف پشت کرنی، چہرہ دوسری طرف کرنا، یہ دو آپس میں مقابل میں لفظ ہیں۔ الملتقى یعنی ملاقات، جملے پر غور کرنا ہے۔ فرماتے ہیں اذا کنت فی ادبار، جب تو دنیا کی طرف پیٹھ کر کے چل رہا ہے، کیوں؟ تیری زندگی کا جو دن گزر رہا ہے، جو کل ہمارا گزر گیا تھا، ہماری زندگی کے 40 سال 50 سال جو گزر گئے ہیں واپس نہیں آتے، ہم نے ادھر پیٹھ کی ہوئی ہے۔ ہمارا رخ بطرف موت ہے، بطرف آخرت ہے، دنیا کی طرف پیٹھ ہے۔ اچھا، والموت فی اقبال، جبکہ موت تیری طرف بڑھ رہی ہے۔ تھوڑی سی آپ بات کو سمجھ لیں، بالکل آسان۔ ہم دو دوست ہیں، ایک ہی جگہ پر کھڑا ہے اور دوسرا اس کی طرف چلتا ہوا جا رہا ہے، تو ممکن ہے یہ اس کے پاس 5 منٹ میں جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، وہ بھی چل رہا ہے یہ بھی چل رہا ہے، دونوں چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اس تک پہنچ ہی نہ سکے، یا ہو سکتا ہے اس کی سپیڈ تیز ہو اس کی سپیڈ کم ہو، تو بھی یہ 10 سے 15 منٹ میں پہنچے گا اسی مسافت میں۔ ٹھیک۔ تیسرا یہ کہ نہیں، یہ ادھر سے چل پڑا وہ ادھر سے چل پڑا، تو وہی مسافت انہوں نے 2.5 منٹ میں طے کر لی، ان کی ملاقات ہو گئی۔ فرماتے ہیں آپ کی کیفیت بھی یہی ہے، آپ دنیا کی طرف پشت کر کے موت کی طرف سفر کو جاری رکھا ہوا ہے، چل رہے ہو۔ والموت فی اقبال، جبکہ ادھر سے موت اقبال یعنی تیری طرف رخ کیے ہوئے ہے، موت تیری طرف مسلسل آ رہی ہے۔ تو جب تو ادھر سے پشت میں دنیا ہے اور ادھر جا رہا ہے اور ادھر سے موت تیری طرف آ رہی ہے، فما اسرع الملتقى، اب یہ ملاقات کتنی جلدی ہو جائے گی کہ یہ فاصلہ تمہارے اور موت کے درمیان جو ہے کتنا جلدی ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ لہذا اس میں بھی میں نے کہا تھا نا کہ نہج البلاغہ انسانی زندگی کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے بعد از قرآن۔ یہ متوجہ کر رہا ہے، یہ جو ہم غفلت میں رہتے ہیں،
ابھی بہت زندگی پڑی ہے، انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے، انشاءاللہ واجبات ادا کریں گے، حج واجب ہے انشاءاللہ کر لیں گے، ابھی تو انشاءاللہ صحت ٹھیک ہے فلان ہے۔ نہ میرے بھائی، تو ادھر جا رہا ہے، موت تیری طرف آ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ 12 سال اور 13 سال کے نوجوان بھی فوت ہو جاتے ہیں، 25 سال اور 30 سال کے کڑیل جوان بھی فوت ہو جاتے ہیں، 40 اور 50 سال میں؟ تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، میں آج کر لوں گا، میں حساب خمس کا کر لوں گا، میں فلاں کام کر لوں گا، میں زیارات پہ انشاءاللہ میرا پکا ارادہ ہے، میں کربلا جاؤں گا کیا مطلب ہے؟ وہ تو تب ہے کہ اگر تیرے پاس گارنٹی ہو کہ تو فلاں وقت تک نہیں مرے گا، ایسا نہیں ہے۔ لہذا جس لمحے میں تو ہے اسی کو غنیمت سمجھ اور اپنے معاملات کو ابھی درست کر لے، غلط فہمی میں نہ رہے، اس لیے کہ موت مسلسل تیری طرف بڑھ رہی ہے اور تو ادھر دنیا کو پشت کر کے آخرت کی طرف روانہ ہے۔ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، الحذر الحذر، ڈرو، فواللہ، اللہ کی قسم، لقد ستر حتی کأنہ قد غفر، اس لیے کہ اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تمہیں بخش دیا ہے۔ بات کو سمجھنا ہے، بڑا غور کرنا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ الحذر، الحذر، ڈر، یہ اشارہ ہے۔ الحذر، ڈر، دھوکے میں نہ رہے۔ یہ جو تیری اتنی خطائیں ہیں، یہ جو تیری اتنے گناہ اور لغزشیں ہیں، لقد سترا، جن کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے، کتنے تیرے ایسے گناہ ہیں جو لوگوں سے پوشیدہ ہیں، تیرے ان گناہوں کا لوگوں کو علم نہیں ہے۔ تو وہ جو لوگوں کو علم نہیں ہے، کوئی ذات ہے جو تیرے ان عیبوں پر پردہ ڈال رہی ہے۔ لقد سترا، پتہ نہیں کتنی نمازیں تیری قضا ہو گئیں، لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ کب سے تو خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، لوگوں کو، بہت سوں کو اس کا پتہ، کئی لوگوں کا تو نے حق کھایا ہوا ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تیرے ان گناہوں پر اس ذات اقدس نے جو پردہ ڈالا ہوا ہے، مولا کیا فرماتے ہیں؟ فواللہ، اللہ کی قسم، لقد سترا، اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اس نے چھپایا ہوا ہے کہ تو لوگوں میں بے عزت نہ ہو، تو لوگوں میں شرمسار نہ ہو۔ وہ خالق مطلق تجھ مخلوق کی عزت کو بچا رہا ہے، لیکن تو اس غلط فہمی میں نہ رہے، اس دھوکے میں نہ رہے کہ چونکہ لوگوں کو تیرے گناہوں اور تیرے عیوب کا علم نہیں ہے، ان عیوب پر اس ذات اقدس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور اتنا ڈالا ہوا ہے حتی کأنہ قد غفر، لگ ایسا رہا ہے کہ اس نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے،
تیری ساری خطائیں معاف کر دیں، گویا کہ تیرے ذمے کوئی خطا غلطی ہے ہی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں نا الحذر، ڈر، ڈر 2 دفعہ کا ہے، تاکید، الحذر الحذر، ڈرو ڈرو۔ کیوں؟ اس نے اگر تیرے گناہوں کو، تیرے عیوب کو لوگوں سے چھپایا ہوا ہے، اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن یوم الحساب کے نام کا موجود ہے۔ تو غفلت میں رہ کر گناہ پر گناہ، معصیت پر معصیت نہ کر، بلکہ جب تو اسے کوئی معصیت ہو جائے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ تو اس ذات اقدس نے تمہیں چھپایا ہوا ہے اور تیرے عیوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن تیرا حق کیا ہے؟ فرماتے ہیں اذا اذنبت، اگر تو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کا تدارک کر اپنے گناہ کا توبہ کے ذریعے۔ اللہ نے توبہ کو قرار دیا ہے تیرے گناہوں کے لیے تدارک کنندہ۔ غفلت میں نہ رہے، تو اتنے حقوق لوگوں کے کھا رہا ہے، مالی حقوق ہیں یا غیر مالی، اور لوگوں کو اگر اس کا پتہ نہیں ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو تمہیں لوگوں میں اب بھی جس نے تیری عزت کو محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن اس سے دھوکہ نہ کھا، معصیت پہ معصیت نہ کر، بلکہ توبہ کے ذریعے اپنی ان لغزشوں اور ان خطاؤں سے کی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ، بئی معنی معافی، بئی طریق معافی کہ پھر دوبارہ نہ کرے، پکے مصمم عزم کے ساتھ کہ بار الہا جو ہو گئی مجھ سے یہ معاف فرما، آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ خداوند متعال ہمیں کلام ائمہ علیہم السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔